میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ ببرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، اور یہ آج کا جو 11 جولائی بروز سنڈے ہماری زندگی میں بڑا اہم اور خاص دن خداوند نے ٹھہرایا کہ ہم زندوں میں زندہ رہیں اور خداوند کے گھر میں آئے اور خداوند کے ساتھ اپنے زندگی کی جو باتیں ہیں شیئر کی، اور خداوند نے اپنا آسمان کھول کر ہمیں بلیس کیا، برکت پر برکت۔ آج کا جو عنوان ہے میرے عزیزو، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا ہم سب کے لیے بڑا اہم اور نیا حکم جو خداوند یسوع مسیح نے جاری کیا، وہ ہم سب کے لیے بڑے ہی پرفضل اور پرمعنی رکھتا ہے کہ ہم اس کے یسوع مسیح کے حکموں کو فالو کریں۔ تو آئیں ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اور اس کا 13 باب اور 34 سے 35 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں آج خدا ہمیں اس محبت کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپس میں محبت رکھو۔ تو محبت ہمیں کیا کرنے کو کہتی ہے؟ خدا کے زندہ کلام میں جنہوں نے بائبل مقدس کو کھولا ہے وہ ضرور اس پر دھیان کریں اور اسے دیکھیں کہ ہم آج کی جو بڑی اہم تلاوت ہے اس پر کس طرح سے غور و خوض اور دھیان کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے یوحنا 13 اور اس کی 34 آیت میں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیا؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آمین آمین۔ آج کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا ہو۔ تشریف رکھیے۔ تین دفعہ پہلی ہی 34 آیت میں کہا گیا ہے، محبت کا لفظ آیا ہے، اور پوری بائبل میں پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک محبت سے بھری ہوئی ہے۔ اور یوحنا نے اس لیے یہ نیا حکم اس میں ایڈ کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے تو 10 حکم دیے، تو اس نئے حکم کا کس طرح سے، کیونکہ 2 تختیاں بنائی گئیں اور ایک تختی پر 4 حکم اور دوسری پر 6 حکم دیے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے ایک اور نیا حکم ہمیں دے دیا، اور وہ نیا حکم کیا ہے؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اب یہ سب سے اہم بات ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خدا نے 5 دن میں تمام چیزیں بنا دی۔ اس کے منہ سے جو حکم صادر ہوتا تھا چیزیں وجود میں آ جاتی تھی۔
چاہے وہ آسمان ہو یا زمین ہو یا سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہوں یا جانور ہو یا درخت ہو یا اڑنے والے پرندے ہوں یا زمین میں سمندر مچھلیاں ہوں، سب خدا کے منہ کی آواز سے بن گئے۔ لیکن چھٹے دن خدا نے انسان کو مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی زندگی میں، اس کے نتنوں میں دم پھونکا، زندگی کا دم پھونکا۔ اور زندگی کا دم کیا ہے؟ دم کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو۔ دم کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو۔ اور ہوا کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، جانا نہیں کہ وہ کس طرف سے آتی ہے، کس طرف کو چلی جاتی ہے اور کتنی زندگیاں بچاتی ہے۔ کیونکہ اس کی بڑی وضاحت ہمیں ملتی ہے ہسٹری کی کتاب اس کا 37 باب میں، کہ جب اس کو کہا گیا کہ اب تو ہوا پر نبوت کر، تو وہ آئی اور اس نے مردوں میں جان ڈال دی۔ اسی طرح ہوا جو ہے اس کو دم کا جو ہے خطاب دیا گیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم تھوڑا سا اس سے آگے اور چلتے ہیں تو سب سے پہلے خدا نے ہمیں حکم جاری کیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت میں خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کتنی بڑی بات کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا اور تمام اختیارات دے کر کہا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں۔ کیا کریں؟ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو، ان کے گھر کو، ان کے رہن سہن کو جو اس وقت پریشانی میں، مشکلات میں ہیں، ان کو بھی بحال کر دوں گا۔ لیکن شرط، ایک کنڈیشن لگا دی گئی ہے۔ خدا نے محبت کی ہے انسان سے، تو انسان کا کیا فرض؟ کیونکہ یسوع مسیح نے جو آج کی تلاوت کی ہے اس میں بھی یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ جس طرح میں نے باپ سے محبت کی، اس طرح تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور باپ نے بھی تو اپنے بیٹے سے محبت کی، اس نے بھی تو فرمایا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کی سنو۔ تو محبت کو کوئی سوال نہیں، محبت پاک ہونی چاہیے، محبت دل میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن آج تو محبت کی کوئی جگہ نہیں، لیکن نفرتیں ہی نفرتیں، ہر ایک کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا، ہر ایک کو جو ہے وہ نیچا دکھانا، یا ہر ایک کے اوپر انگلی اٹھانا بڑا آسان۔ لیکن خدا نے ہمیں مسیحی بنایا، ہماری یسوع مسیح نے قیمت چکائی اور ہمیں قیمت چکا کر خرید لیا، محبت سے خرید لیا۔ اور اب بھی ہمارا فرض ہے کہ جس طرح اس نے ہماری قیمت ادا کی، اس طرح دنیا میں کوئی اور قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کہ کوڑے کھانا، مار کھانا، سلیب اٹھانا، کیلوں سے سلیب پر جڑے جانا، وہاں پر مر جانا، پھر بھی کہنا کہ اب آپ ان کو معاف کریں کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اب آپ ان کو معاف کریں۔ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اور کہنا کہ میرے شاگردوں کو بتاؤ، ان عورتوں کو کہنا کہ مجھے میرے شاگردوں کو بتائیں کہ میں اپنے اس وعدے کے مطابق جیوں۔
اور شاگرد محبت کرتے تھے لیکن دنیا سے ڈرے ہوئے چھپے ہوئے تھے. جب پتہ چلا تو بھاگے دوڑے آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ واقعہ ہی یسوع مسیح کی قبر خالی. یسوع مسیح نے ان سے محبت کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ اس یروشلم سے باہر نہیں جانا, یہیں رہنا ہے جب تک تمہیں دوسرا مددگار نہ ملے. اور میرے عزیزو, جب اعمال کی کتاب دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اتنی محبت کی کہ اپنا روح القدس ان پر نازل کر دیا اور اس وقت 120 کی جماعت بیٹھی ہوئی. یہ ہے محبت کہ خدا نے اپنا پاک روح جو ہے وہ, اور پوری دنیا لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہی ہے کہ یہ آگ کے شعلے ان کے اوپر آ کر ٹھہرے. یہ اتنا زبردست کام کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ 120 کی جماعت بند کمرے میں بیٹھی ہو اور اس پر خدا کا پاک روح آئے. اور خدا اسی کو پاک روح دیتا ہے جو خدا سے محبت, جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا اسی کو کیا کرتا ہے, پاک روح دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں بتایا گیا ہے خدا کے زندہ کلام میں کہ پولس رسول جو ہیں وہ فرماتے ہیں 13 پہلا کرنتھیوں 13 باب جو ہے وہ محبت کا باب ہے. محبت پر لکھا گیا ہے کہ اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو کیا ہے ہم, اگر ہمارے اندر محبت ہی نہیں ہے تو ہم کیا ہیں جی. ہیلیلویا. پڑھ لیجئے گا, دیکھیے گا. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور ٹھن جناتی. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت صابر ہے, محبت مہربان ہے, محبت حسد نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی, محبت بھولتی نہیں, نازیبا کام نہیں کرتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی, جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی, بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے, سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ یقین کرتی ہے, سب باتوں کی امید رکھتی ہے, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا, بچوں کی سی طبیعت تھی, بچوں کی سی سمجھ تھی, لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کریں. اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے جو محبت کرتے ہیں. اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. اور 13ویں آیت جو ہے وہ بڑی, اس 13 باب کی 13ویں آیت بڑی ہی خاص اور اہم ہے. وہ کیا ہے؟ غرض, ایمان, امید, محبت, یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں سے کیا ہے؟ مگر افضل ان میں سے محبت ہے. اور اس لیے محبت وہ کرتا ہے جو دوسرے کو معاف کرنے کی ہمت, طاقت اور جرأت کرتا ہے کہ میں بھائی اس کو معاف کرتا, میں بہن اس کو معاف کرتا. بے شک اس نے میرے متعلق کتنے بھی برے سے برے الفاظ کہے ہیں لیکن میں اس کو معاف.
اتنی طاقت اگر آپ کے اندر جرأت آ جاتی ہے تو یقین کریں کہ آپ کی محبت غابہ محبت اوپر تک ہوگی، خدا کے پاس محبت، کیونکہ خدا محبت کا بھرا ہے۔ خدا آپ سے محبت چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے یوحنا 3:16 میں کیا لکھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دنیا سے، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کے لیے قربان کر دیا اور کہا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ۔ یہ محبت کا ثبوت ہے۔ ہمارے پاس محبت کا کیا ثبوت؟ ہم کس طرح سے اپنے خدا کو محبت دے سکتے؟ ہم 2 دن کسی سے محبت کریں گے، تیسرے دن وہ کہے گا کوئی نہ کوئی ان کو مطلب ہے، کوئی نہ کوئی کسی غرض سے یہ ہمارے ساتھ محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن افضل محبت ہے جب آپ اپنے سے دوسرے کو بہتر جانیں گے تو یقین کریں گے دوسرا بھی آپ کو اسی نگاہ سے دیکھے۔ محبت جو ہے وہ بڑی صعب ہے۔ اب دیکھیں جو بات پہلے ہی میں کر رہا تھا کہ خدا نے 10 حکم اپنے ہاتھ سے لکھے، لیکن 11واں حکم لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ خداوند یسوع مسیح نے خود لکھا، خود اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا کہ جا کر ایک دوسرے سے محبت کرو تو پھر میں جانوں گا کہ تم میرے شاگرد ہو، کیونکہ محبت جان دینے تک وفادار رہو گے تو زندگی کا تاج حاصل کرو۔ اگر ہم محبت نہیں کرتے لیکن دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے پڑھ کر سنایا، شکر